قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. سورۃ الانفال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. وہ تجھ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دے غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. کون پوچھتے ہیں؟ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. سو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو. اب یہ صورت کب نازل ہوئی تھی؟ یہ غزوہ بدر کے بعد صورت نازل ہوئی اور یہ پہلا غزوہ تھا، اس لیے ابھی تک کوئی قانون نہیں آیا تھا اس بارے میں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی. اب کیا تھا؟ پہلی امتوں پر مال غنیمت کیا تھا؟ حرام تھا. اب صحابہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا جب اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی اور کامیابی ملی، مال غنیمت حاصل ہوا، تو ان کے دل میں یہ سوال اٹھا کہ کیا آیا یہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں. تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ کہہ دے غنیمتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. سو تم کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو. مسلمانوں کی توجہ مال غنیمت سے ہٹا کر کس طرف لگائی؟ کیا کہا اللہ رب العزت نے انہیں کہ تمہارا کیا کام ہے؟ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، آپس کے تعلقات درست کرو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو. کیوں؟ کیونکہ جہاد کرنے کا اصل مقصد تو کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے اور جنت حاصل کرنا ہوتا ہے. یہ مال غنیمت تو اضافی چیزیں ہیں، اللہ نے بطور احسان انہیں تمہارے لیے حلال بنا دیا، جبکہ پچھلی امتوں پر یہ کیا تھے؟ مال غنیمت حرام تھا. تو آپ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کی درستگی تمام دنیا کے مال و دولت سمیٹنے سے زیادہ ضروری ہے، اور اللہ کا تقوی. تو فوراً سے اللہ رب العزت نے
صحابہ کی توجہ مال غنیمت سے ہٹا کر کس طرف لگائی کہ تمہارا کیا کام ہے، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آپس کے معاملات کو درست رکھو، اور جہاں تک رہی مال غنیمت کی بات، وہ کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ جیسے چاہے اس کی تقسیم کریں۔ پھر آگے آیت نمبر 2 میں مومن تو وہی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے ان آیات میں؟ مومن کیسا ہوتا ہے، سچا مومن کیسا ہوتا ہے، اور سچے مومن کا ذکر کیوں کیا گیا یہاں پہ کہ ہر زبان سے کہہ دینے والا کہ میں مومن ہوں مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں یہ صفات نہ پائی جاتی ہوں۔ کون سی صفات؟ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، اور جب اس پر اللہ کی آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان آیات کے سننے سے اس کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنا موازنہ کریں کہ کیا آیا جب مجھے اللہ کی آیات، اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو میرا ایمان پہلے سے زیادہ بڑھتا ہے؟ ہم محسوس کریں، بڑھتا ہے؟ جب اللہ کا قرآن سنتے ہیں، اللہ کا کلام سمجھتے ہیں تو ایمان پہلے سے بڑھتا ہے؟ الحمدللہ۔ تو یہ کس کی نشانی ہے؟ ایمان والوں کی نشانی ہے، مومن کی نشانی ہے۔ اور مومن کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کے حالات میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اور نمازوں کو قائم کرتا ہے، اور جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اگر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں تو ہم بھی پھر کیا ہیں؟ سچے مومن ہیں۔ ان صفات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ ساری صفات ہم میں پائی جاتی ہیں؟ اگر پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں، اور انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت ساری بخشش، بڑے درجے اور باعزت رزق ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ اب اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 غزوہ بدر میں، جبکہ کافر ان سے 3 گنا یعنی ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 کے قریب تھے، یعنی 3 گنا زیادہ تھے کافر۔ پھر مسلمان نہتے اور بے سر و سامان تھے، جبکہ کافروں کے پاس اسلحے کی بھی فراوانی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اور صرف کیا تھی؟ اللہ کی ذات تھی، جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریاد کر رہے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک خیمے میں نہایت گریہوزاری سے مصروف دعائیں تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر دعائیں قبول کی اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے۔ معاذ اپنے حباب رفع بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رفع رضی اللہ عنہ اہل بدر میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اہل بدر کو آپ اپنے ہاں کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں، یا آپ نے اس طرح کے کوئی اور الفاظ فرمائے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اسی طرح ہم بھی ان فرشتوں کو سب سے افضل سمجھتے ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر ایک خوشخبری، اور تاکہ اس کے ساتھ تمہارے دل مطمئن ہو جائے، یعنی یہ جو اللہ رب العزت نے تم سے کہا کہ وہ تمہاری مدد کرے گا 1000 فرشتوں کے ساتھ، یہ بات کہنا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا، تمہیں خوشخبری دینا تھا۔ اور
اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے۔ اصل مدد تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اسباب کا مہیا کرنا تو مومن کے، انسان کے دل کے اطمینان کے لیے ہے۔ بے شک اللہ سب پر غالب، کمال، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کن کہتے ہیں فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں خوشخبری دینا فرشتوں کی کس لیے تھا؟ کہ وہ نازل ہوں گے، اور پہلے سے بتانا اور پھر ان کو بھیجنا کس لیے تھا؟ اطمینان کے لیے، تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے، تاکہ تمہارے دل اطمینان پکڑیں، قرار پکڑیں کہ اللہ کی مدد آ چکی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے خوف دور کرنے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی اتارتا تھا تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے، اور تاکہ تمہارے دلوں پر مضبوط گرہ باندھے اور اس کے ساتھ قدموں کو جما دے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت اس جنگ میں جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر انعامات کیے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا پہلا انعام کیا کیا گیا تھا اس جنگ میں؟ کہ جنگ سے پہلی والی رات میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے گہری نیند طاری کر دی، جس سے انہیں کیا ملا؟ سکون ملا۔ اور جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو بالکل ایسے فریش ہو جاتے ہیں، بے شک آپ جتنے مرضی غمگین ہوں، اور جب آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے تو آپ کا سارا غم چلا جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس نیند کے وقت آپ کا سب کچھ بھول جاتا ہے اور آپ ایک سکون کسی کیفیت میں آ جاتے ہیں، اور جب سو کر اٹھتے ہیں تو تھوڑا فریش ہوتے ہیں۔ وہ غم کا اس حد تک اثر نہیں ہوتا جو پہلے تھا، نیند سے پہلے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس وقت دو انعام کیے، ایک نیند کے ذریعے نیند طاری کر دی جس سے ان کا خوف دور ہو گیا اور ان کو سکون ہو گیا، اور دوسرا انعام کیا کیا تھا کہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج دی جس سے ریتلی زمین کیا ہو گئی تھی؟ سخت ہو گئی تھی۔ اب ریتلی زمین تھی نا جہاں پاؤں پھسل پھسل کے جا رہے تھے، اب بارش ہوئی تو زمین کیا ہوگی؟ ٹھہر گئی، سخت ہوگی۔ اور کیا ہوا؟ بارش کا فائدہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کے پاس پانی جمع ہو گیا اور انہوں نے اس سے وضو کیا، اپنے آپ کو فریش کیا۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ پانی سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ پانی غصہ آتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ وضو کر لو، پانی پی لو۔ تو اور اسی طرح جب آپ شدید ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو جب آپ نہا لیتے ہیں تو آپ کا ڈپریشن اتر جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے بارش کے ذریعے سے مومنوں کو ڈپریشن کو دور کیا، ان کو ہلکا کیا، اور شیطان کے وسوسوں سے ان کو آزادی مل گئی۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ نہا کے نکلتے ہیں، آپ بڑا حد تک اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں، یا آپ نے بھی کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، جب آپ شدید غم میں ہوتے ہیں آپ شاور لے لیتے ہیں تو تھوڑا اپنے آپ کو بیٹر فیل کرتے ہیں۔ تو یہ دو انعام اللہ رب العزت نے اس روز کیے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے ان آیات سے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے، پیچھے آیات میں سورت کے شروع میں ہم نے کیا پڑھا کہ مومنین کون ہوتے ہیں؟ سچے مومن کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے پھر اپنے رب سے ہی مانگتے ہیں۔ اب اس مشکل میں کھڑے ہیں، 313 تعداد ہے، آگے 3 گنا زیادہ لوگ ہیں، اور بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، اور دشمن کے پاس خوب ہتھیار ہیں۔ اب اس صورت میں کس پر بھروسہ کرتے ہوئے جنگ میں کود پڑے؟ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں کود پڑے، تو اللہ رب العزت نے بھی پھر تنہا نہیں چھوڑا۔ تو ایسے جو بھی کوئی سچا مومن ہوتا ہے اور وہ اللہ کے بھروسے، اللہ پر اپنا بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ سے ہی مدد مانگتا ہے، اللہ ہی کے آگے جھکتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو بھی کسی بھی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم بعض اوقات ہوتا ہے نا کہتے ہیں، یا دوسروں کے منہ سے بھی سنتے ہیں، مشکل تو بہت بڑی تھی، پتہ نہیں اللہ نے ایسے جیسے فرشتوں سے میری مدد کی ہو۔ اکثر لوگوں کے منہ سے آپ ایسے سنتے ہیں، یا بعض اوقات آپ بھی اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں، تو وہ واقعی اللہ تعالیٰ آپ کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس مشکل میں آپ گھبرانے کی بجائے کس پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ مومن گھبرانے کی بجائے کیا کرتا ہے؟ اپنے رب پر توکل کرتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب تیرا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ان لوگوں کو جمائے رکھو جو ایمان لائے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے۔
کہ فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ میرے بندوں کو جمائے رکھو. جو جمنا چاہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو جمائے رکھنے کے لیے کیسے اسباب پیدا کرتے ہیں. فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ کیا کرو، ان کو جمائے رکھو. ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دوں گا، پس ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ. یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک بہت سخت عذاب والا ہے. یہ ہے سو اسے چکھو اور جان لو کہ بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. تو باقاعدہ طور پر اللہ رب العزت نے اس جنگ میں فرشتوں کو اتارا تھا، اور فرشتے واقعی یوں ہی ضرب لگاتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ کوئی آ کر کوئی نظر نہیں آتا تھا، لیکن باقاعدہ محسوس ہوتا تھا کہ کسی کی تلوار چلی ہے اور کسی نے ضرب لگائی. تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر اتارا تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے. پھر آگے آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اور لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا، اور تو نے انہیں نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا، اور لیکن اللہ نے پھینکا، اور تاکہ وہ مومنوں کو انعام عطا کرے اپنی طرف سے اچھا انعام. بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. بات یہ ہے اور یہ کہ یقیناً اللہ کافروں کی خفیہ تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے. اب اس آیت میں اللہ رب العزت کس کی نفی کر رہے ہیں؟ تکبر کی نفی کر رہے ہیں کہ اب اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی، فرشتوں کو بھیجا، تمہیں فتح دے دی. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے دل میں کہیں تکبر آ جائے، کہیں انا آ جائے، کہیں غرور آ جائے کہ ہم نے فتح حاصل کر لی. ہوتا ہے نا جب انسان کو کامیابی مل جاتی ہے تو تھوڑا سا سر اونچا نہ چاہتے ہوئے ہو ہی جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فوراً نفی کر دی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا. اب یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، اللہ نے انہیں قتل کیا. اور تم نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا، یعنی کیا نہیں پھینکا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ہاتھ میں مٹی اٹھائی تھی، کنکریاں اٹھائی تھی، اور وہ کس کی طرف پھینکی تھی؟ کفار کی طرف پھینکی تھی. اور اللہ کے حکم سے وہ ایک مٹھی بھر کنکریاں، مٹھی بھر ریت تمام کافروں کے کہاں پہنچ گئی تھی؟ آنکھوں میں چلی گئی تھی، جس سے ان کی آنکھیں دھندلا گئی تھی. ہوتا ہے نا آنکھوں کا ہی سارا کام ہوتا ہے. آپ آنکھوں کو ہی ملنے لگ جائیں تو جنگ کہاں لڑ سکیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اپنے نبی کو بھی کہہ دیا کہ وہ تم نے نہیں پھینکا جو تم نے پھینکا. تو اس بات کے بتانے کا، کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی کامیابی پر کریڈٹ کس کو نہ دو؟ اپنی ذات کو نہ دو. کس کو دو؟ اپنے رب کو دو. ہمیشہ کہو کہ اللہ کے اذن سے میں تو اس قابل ہی نہ تھی، میرا رب مجھے توفیق نہ دیتا، میرا رب مجھ سے یہ نہ کرواتا، میں تو کر ہی نہیں سکتی. یہ ہاں جی نبی پاک ہے. پھر بھی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اصلاح کر دی کہ کہیں دل میں یہ چیز نہ آئی. ہم ایسے کرتے ہیں نا، جب سچویشن چل رہی ہوتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کے فضل سے ہم کوئی ایسا کام اللہ ہم سے کروا دیتا ہے کہ پھر فتح مل جاتی ہے، کامیابی ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ہاں میں نے ایسے اور ایسے کیا، اس بار تو میں نے یہ اور یہ کیا تھا تو میں کامیاب ہو گئی. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ میں نہیں آنی چاہیے. جو بھی ہوا ہے کس کے اذن سے ہوا ہے؟ اللہ کے اذن سے ہوا ہے. سارا کریڈٹ کس کو جانا چاہیے؟ اللہ کو جانا چاہیے. ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، نہ ہمارا دماغ ساتھ دیتا ہے خود، نہ ہماری عقل ساتھ دیتی ہے، نہ ہمارا دل، جب تک کہ اللہ اس کو جیسے نہ چلائے. ہمیں عقل دی تو وہ بھی کس نے دی؟ اللہ نے دی نا. تو کسی بھی چیز میں ہمارا تو کمال ہے ہی نہیں. آج دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے اٹھ کے کہتے ہیں ہمارا کمال، وہ انہوں نے کیسے سیکھا؟ ہم سے ہی سیکھا نا. تو اس چیز کو اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، سب کمال کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا. میرے رب کا کمال، میرے رب کا فضل، میرے رب کے اذن سے ہوا جو ہوا، میرے رب کی توفیق سے ہوا جو ہوا. تو اپنے جملوں کو ہم نے ان جملوں میں تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کو بھی کہہ دیا، الرٹ کر دیا، جو تم نے پھینکا وہ تم نے نہیں پھینکا. آپ نے تو پھینکا. اب وہ مٹھی بھر ریت پہنچ سکتی تھی سب کی آنکھوں میں، اور ایگزیکٹ آنکھوں میں ہی پہنچی. کہاں مقابلے میں کہاں دور دور کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک مٹھی بھر ریت، وہ کافروں کی تعداد کتنی زیادہ تھی. اور ویسے بھی ہر چیز کا کریڈٹ کس کو جانا چاہیے؟ اللہ کی ذات کو جانا چاہیے. ہم کچھ بھی نہیں ہے اس کی مدد کے بغیر.
اس کے اذن کے بغیر، اس کے فضل کے بغیر۔ ہم جو بھی کرتے ہیں اس کے اذن سے کرتے ہیں اور وہ ہم سے کرواتا ہے۔ اس پر بھی ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تو نے مجھ سے یہ کام لے لیا، یہ تیرا احسان ہے، یہ تیری توفیق ہے۔ اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی ہم اپنے آپ میں پھولے ہی نہ سمائیں کہ میں نے یہ کام کر لیا۔ جیسے حضرت عائشہ کا وہ برات کا معاملہ ہوا تھا تو جی ان کے والد نے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے اللہ کا شکریہ ہاں ادا جی کروں۔ بالکل، شاباش، کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں اس رب کا شکریہ ادا کروں گی۔ ہاں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش تھے جب ساری دنیا ان پر الزام لگا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش تھے، سب خاموش تھے، لیکن برات کس نے اتاری، کس نے گواہی دی؟ اللہ رب العزت نے۔ اور اللہ ہی ہے، ہر جگہ اللہ ہی ہے، یہ بس ہم سمجھنے میں تھوڑا لیٹ کر دیتے ہیں، یہ بات ہمیں دیر سے سمجھ آتی ہے۔ اگر پہلے سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے کہ ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں اللہ ہی ہے۔ کوئی انسان چاہے وہ کتنا قریبی کیوں نہیں ہے، وہ آپ کے کام نہیں آ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ اس کو وسیلہ نہ بنائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبھی آئے نا برات لے کے، جب اللہ نے برات نازل فرمائی، جب اللہ نے آپ کے حق میں سچی جو گواہی تھی وہ پیش کی۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں، اگر تم فیصلہ چاہو تو یقیناً تمہارے پاس فیصلہ آ چکا ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کفار کو۔ کیا تھا؟ سیدنا عبداللہ بن سلبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب غزوہ بدر کے دن لوگ ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرا ہوئے تو ابو جہل نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو شخص رشتوں کو زیادہ توڑنے والا اور ہمارے سامنے ایک غیر معروف بات پیش کرنے والا ہے، اسے آج صبح ہلاک کر دے۔ تو اس طرح فیصلہ طلب کرنے والا کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم فیصلہ چاہو تو یقیناً فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ تم یہ چاہتے تھے نا کہ جو حق پہ ہے اس کو فتح عطا کر دیں، تو اب تمہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ گئے کہ حق پہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، ان کو فتح عطا کر دی، اور اگر باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور تمہاری جماعت ہرگز تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، خواہ بہت زیادہ ہو، اور جان لو کہ بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ کفار کو اللہ رب العزت نے الرٹ کیا کہ دیکھ لو، اگر دوبارہ آؤ گے تو ہم بھی اپنے بندوں کی یوں ہی دوبارہ مدد کریں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 22 میں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک تمام جانوروں سے برے اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی جانوروں سے بھی بدتر اللہ کے نزدیک کون لوگ ہیں؟ وہ بہرے گونگے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ کیا نہیں سمجھتے؟ اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، اللہ کی بات نہیں سمجھتے، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آیت نمبر 24 میں، اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ یہ زندگی بخشتی ہے نا، یہ کتاب، یہ دین کا علم انسان کو ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ اور جان لو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، یعنی اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اللہ جدھر چاہے اس کو پھیر دے۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں کہ دل میں خیال آتا نہیں ہے کہ وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور یہ کہ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو دل کی کس کے درمیان ہے؟ اللہ کی، حدیث میں بھی آتا ہے نا، 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جدھر چاہے ان کو پھیر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر کیا دعا کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کس کی طرف پھیر دیں؟ ہدایت کی طرف پھیر دیں، اور پھر ہدایت کی طرف پھیر کے ہمارے دلوں کو اس پر پھر جما دیں۔
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا سکھائی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اسی طرح ایک اور دعا، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 27 میں، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ اپنی ایمانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خیانتیں نہ کرو، لوگوں کے ساتھ بھی خیانتیں نہ کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یعنی عبادات میں، نماز میں، وضو میں، حقوق العباد میں۔ نماز میں خیانت کیا ہے؟ رکوع و سجود پورے نہ کرنا، جلدی جلدی نماز کو پڑھ لینا، اس میں ذکر پورا نہ کرنا۔ اور وضو میں خیانت کیا ہے؟ جلدی جلدی کر لینا، آدھا حصہ خشک اور آدھا حصہ گیلا چھوڑ دینا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 29 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوت بنا دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اگر تم تقوی اختیار کرو گے، بچ بچ کر چلو گے، اللہ کی محبت میں نیک عمال کرو گے اور اس کی ناراضگی کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوت بنا دے گا۔ یعنی تمہیں اتنی ہمت دے دے گا، تمہیں اتنی طاقت دے دے گا کہ تم حق اور باطل میں فرق کر سکو، سیدھے راستے کو تلاش کر سکو اور پھر اس پر قائم رہ سکو، اور تمہاری برائیاں تم سے دور فرما دے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 33 میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ تو ان میں ہو، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں؟ کیا بات پتہ چلتی ہے اس آیت سے؟ کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ اور دوسری بات کون سی بتائے گی؟ کہ جب تک وہ استغفار کرتے ہوں، اپنے رب کو مناتے رہتے ہوں، تو ان پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس امت میں 2 امان تھے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا استغفار۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، وہ امان تو اٹھ گئی، اب ایک امان باقی ہے، وہ کون سی؟ استغفار۔ تو جب تک یہ امت، یہ قوم کثرت سے استغفار سچے دل سے کرتی رہے گی تو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گی۔ آپ سے سب نے فرمایا جب تک بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے دور رہتا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور کہاں؟ حشر میں بھی۔ تو کتنی ضرورت ہے استغفار کرنے کی۔ اور پھر وہ زبانی کلامی استغفار نہیں، واقعی دل سے پتہ چلے کہ ہم اللہ کے آگے اپنی بخشش طلب کر رہے ہیں، ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، محسوس ہو، اپنے آپ کو بھی محسوس ہو، اپنے کانوں، اپنے دل اور اپنی آنکھوں کو بھی محسوس ہو کہ سچ میں اللہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ جب کسی سے سوری بولتے ہیں تو واقعی نادم ہوتے نظر آتے ہیں نا، شرمندہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض اوقات آنکھوں میں آنسو بھی بھر آتے ہیں۔ تو اللہ سے بھی استغفار کریں، یہ نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں، واقعی محسوس ہو کہ شرمندہ ہیں، نادم ہیں اپنی خطاؤں پر، ڈر رہے ہیں، اللہ سے بخشش کے طلبگار ہیں۔ تو جو کوئی ایسی توبہ اللہ سے کرتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے دور رہتا ہے۔ کہاں پہ؟ دنیا میں بھی آتے ہیں نا عذاب آزمائشوں کی شکل میں، دنیا میں بھی، حشر میں بھی، قبر میں بھی۔ تو استغفار کی عادت ڈالنی ہمیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اور ان کی نماز اس گھر کے پاس سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا
کبھی کچھ نہیں ہوتی، سو عذاب چکھو اس وجہ سے کہ جو تم کفر کرتے تھے۔ اب کیا تھا؟ وہ کافر یعنی جو کعبہ کے پاس عین حرم میں تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، اور اسے کیا سمجھتے تھے؟ اپنی نماز سمجھتے تھے۔ اور یہاں یہ کہ جب مسلمان نماز پڑھتے تھے یا قرآن کی تلاوت کوئی کرتا تھا تو یہ یوں ہی سیٹیاں بجاتے تھے، شور و غل کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ کس وجہ سے؟ تاکہ لوگوں کی توجہ وہاں سے ہٹا سکیں، کسی کے کانوں میں قرآن کی آیات نہ پڑ جائیں کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ اور ان کا عبادت کرنے کا بھی طریقہ یہی تھا، اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں بھی اکثر لوگوں نے یہی طریقہ بنا لیا عبادت کرنے کا۔ وہ جھوم رہے ہوتے ہیں، تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ناچا جاتا ہے اس طرح باقاعدہ طور پر گھوم رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ نے کئی ایسی ویڈیوز، اور وہ کیا کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہی ہے؟ عبادت ہو رہی ہے۔ ہاں جی، ہاں جی۔ تو جبکہ ہمارے دین نے تو ہمیں ایسی کوئی عبادت نہیں سکھائی۔ آپ احادیث کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں، آپ پورا قرآن کھول کے دیکھ لیں، کہیں ایسا ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس طریقے سے میری عبادت کرو جھوم جھوم کے۔ اور پھر یہ دیکھیں ان کا، آپ کفار کا بھی طریقہ کیا تھا؟ وہ کعبے کے گرد چکر کاٹتے تھے اور کیا تالیاں بجا رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، اور یہی ان کی عبادت تھی۔ اور یہاں تک کہ ننگے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ کیا تھا کانسیپٹ ان کا؟ کہ شاید جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں اب ان کپڑوں کے ساتھ ہم طواف نہیں کر سکتے۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نعتوں میں بھی آج کل یہ سب کچھ ہی ہے نا، ریدم ویسے ہی گانوں کے اس پہ بنائی۔ بالکل بالکل، اور اسی طرح ساتھ ڈھول، میوزک، سب چیزیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ اللہ والے کس لیے مال خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور جو کفر کرتے ہیں وہ کس لیے؟ اللہ کے دین سے روکنے کے لیے۔ پسند قریب وہ انہیں خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر افسوس کا باعث ہوں گے۔ قیامت کے دن اپنے اسی خرچ پر افسوس کریں گے، پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اب کیا مقصد بتایا جا رہا ہے؟ کہ اس وقت تک جہاد کرو جب تک کہ اللہ کا کلمہ بلند نہ ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ منہ موڑ لیں فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تمہارا دوست ہے، اور وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔ یعنی مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر کفار و مشرکین ایمان نہیں لاتے اور کفر و معاصی سے باز نہیں آتے تو تم لوگ اس یقین کے ساتھ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس یقین کے ساتھ زندہ رہو کہ تمہارا حامی و ناصر تو کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے، تو تمہیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات دل میں یہ آ جاتا ہے نا کہ اچھا اب یہ ایمان نہیں لائے، اب یہ کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے، اب یہ ہمارے خلاف محاذ کھڑا کریں گے۔ آج ہمیں اپنی زندگی میں بھی ایسے معاملات پیش آتے ہیں نا۔ اب جو ساتھ نہیں چلا تو وہ الگ ہی اپنی پارٹی بنائے گا نا، الگ بنائے گا تو وہ مقابلے پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایمان لائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جان لو کہ تمہارا حامی و ناصر کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ 9واں پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 88۔
قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے، اے شعیب، کس کی قوم میں سے؟ یعنی لاسٹ پارے کے لاسٹ میں ہم کون سی قوم کا ذکر پڑھ رہے تھے؟ قوم شعیب کا۔ تو یہاں بھی انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی قوم میں سے ان کے بڑے لوگوں نے یعنی سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کیا کہا؟ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ہمراہ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور ہی نکال دیں گے، یا ہر صورت تم ہمارے دین میں واپس آؤ گے۔ اس نے کہا اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں، یعنی اگرچہ ہم اس دین کو ناپسند کرنے والے ہوں، یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہاری ملت میں پھر آ جائیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی۔ یعنی جب اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دے دی، سیدھا راستہ دکھا دیا، اور اس کے بعد ہم واپس پلٹ آئیں تمہارے دین میں، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اس میں پھر آ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، بے شک اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو بے شک تم اس وقت ضرور خسارہ اٹھانے والے ہوگے، نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ یعنی جنہوں نے خود کفر کیا، جو بڑے بنتے تھے، انہوں نے اپنے باقی لوگوں کو بھی کیا کہا کہ اس کے پیچھے نہ چلنا، اس کی بات نہ ماننا۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے اپنے گھر میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے، یعنی اس حالت میں تھے کہ ان کے گھر اس طرح تھے کہ گویا یہاں کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ پھر وہ ان سے واپس لوٹا اور اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو میں نہ ماننے والے لوگوں پر کیسے غم کروں۔ حدیث میں آتا ہے 3 باتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول اسے ہر چیز سے زیادہ کیا ہو؟ محبوب ہو۔ ہر کام کس کے لیے کرنے والا ہو؟ اللہ کے لیے کرنے والا ہو، اور دین کے بعد کفر میں جانا ایسے ہی ناپسند ہو جیسے مرنا ناپسند ہو۔ اب یہاں قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا کہ واپس کدھر پلٹ آؤ؟ اپنے دین میں جو ہمارا پہلے تھا۔ اور جس کو ایمان کی حلاوت مل جائے، جو ایمان کی مٹھاس کو چکھ لے، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کو پھر چھوڑ دے۔ اور انسان کو ہدایت پہ رہتے ہوئے بھی ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں کس پر قائم رکھے؟ دین کے راستے پر ہی قائم رکھے، کیونکہ ایک لمحے میں دل پلٹ جاتا ہے۔ یہ جو فتنوں کا دور ہے، جو دنیا ہے، پتہ نہیں چلتا، ایک لمحے میں انسان پلٹ جاتا ہے، واپس دنیا کی طرف آتا ہے، اور پھر واپس ایک لمحہ لگتا ہے واپس پلٹنے میں دنیا کی طرف۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد کیا نہ کرنا؟ دوبارہ سے گمراہی کی طرف نہ پھیر دینا، دوبارہ سے ان میں ٹیڑھا پن نہ لے آنا۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں کہ ہم تنگی اور تکلیف میں کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ مقصد بتایا جا رہا ہے کہ کس وجہ سے مبتلا کرتے ہیں، کہ ہمیں اپنے بندوں سے دشمنی تو نہیں، ہم اس وجہ سے مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ میری طرف رجوع کریں،
میری طرف پلٹ آئیں، میری طرف گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، عاجزی کریں۔ پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل کر دے دی، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے اور انہوں نے کہا یہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچی تھی، تو ہم نے انہیں اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے نہ تھے کہ یہاں سے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اب اس آیت میں نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ کیا حالات تنگ ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان تنگ حالات کو دور کر کے، اس تکلیف کو، دکھ کو، پریشانی کو دور کر کے اللہ رب العزت نے کیا دے دی؟ خوشحالی دے دی۔ جب خوشحالی دے دی پھر انسان اکڑنے لگا، پھر انسان کہنے لگا کہ یہ تو دنیا کا دستور ہے، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے، دکھ بھی آتے ہیں خوشی بھی آتی ہے، کوئی نہیں وہ مشکل وقت تھا گزر گیا۔ اب جب خوشحالی آئی فخر کرنے لگا، اور پھر کہاں لپکنے لگا؟ مزید دنیا کی طرف لپکنے لگا، یہاں تک کہ اچانک اس کو پکڑ لیا گیا، وہاں سے پکڑ لیا گیا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ ایسے ہی آتی ہے نا موت، اچانک ہی آتی ہے، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ہم اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں، لیکن اچانک ہی ہم میں سے کسی کو آ کے موت کا فرشتہ آتا ہے اور لے کر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہاں سے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ جہاں ان کا گمان بھی نہیں جاتا۔ جیسے اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ وقت، خوشحالی والا وقت، زیادہ آزمائش کا ہوتا ہے، زیادہ اللہ کی طرف پلٹنے کا ہوتا ہے، زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہوتا ہے، کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو، یہ ڈھیل نہ دی جا رہی ہو اور پھر اچانک پکڑا جائے۔ آج کل تو موت بھی اچانک آ جاتی ہے، اچانک آ پہلے جاتی ہمارے ہے، بڑے بوڑھے کہتے تھے ٹھیک ہے وہ بیمار تھا، ہاں، بوڑھا تھا تو مر گیا۔ لیکن اب تو ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ کتنی اچانک موتیں ہو رہی ہیں۔ بیماری کچھ اور ہوتی ہے، بالکل، یقین میں نے مرتا ہے جب 15-20 سے ہوتے ہیں تو اور کچھ ہو جاتا ہے، اور کچھ ہو جاتے ہیں، بالکل۔ اور اگر واقعی بستیوں والے، اللہ تعالیٰ فرمانے اگر واقعی بستیوں والے ایمان لاتے، اب ان دو آیات کے اچھے سے سمجھ آ گئی کہ جب بھی کبھی کوئی تکلیف، آزمائش آئے، دکھ پہنچے تو فوراً یاد کر لینا اس آیت کو کہ یہ اس کیوں آتی ہے، لعلکم یضرعون، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف پلٹ آؤں، اس کے آگے گڑ گڑاؤں، اس کے لیے عاجزی اختیار کروں، اس کی طرف پلٹ آؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے، پیچھے بستیوں کا ذکر کیا گیا نا، قوم لوط کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، کہ کس طرح ان پر انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے، یعنی آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا، جہاں بھی ایمان کا ذکر آتا ہے ساتھ اللہ تعالیٰ تقوی کا کرتے ہیں کہ ایمان تقوی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ہم ایمان والے ہیں اور تقوی ہمارے اندر ہو ہی نہ، اللہ کا ڈر ہو ہی نہ، ایسا کوئی ڈر ہی نہیں کہ جو ہمیں گناہوں سے روک سکے اور نیکیوں کی دوڑ لگانے کے لیے ہمیں آمادہ کر سکے۔ تو دو چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی ہیں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے، ایمان اور تقوی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر بستیوں والے بھی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی دکھ تکلیف آ رہے ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں مجھ سے اپنے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ ایمان کو بڑھانا ہے، تقوی کو بڑھانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا اس آیت میں اگر ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم اپنی طرف سے ان پر برکتیں کھول دیتے، یعنی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بستیوں والے کیا بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر رات کو آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں، اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ پھر کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ تو اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، جو نقصان اٹھانے والے ہیں وہی بے خوف ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، ہم بھی بستی والے ہیں نا،
اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے، اللہ کا کھاتے ہوئے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے تمہیں ذرا خوف نہیں آتا، ذرا خیال نہیں آتا کہ تم کس طرح گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہو؟ اگر اچانک سے تم پر رات کو یا دن چڑھے عذاب آ جائے، اور رات کو اس وقت جب تم سو رہے ہو، تو ان چیزوں سے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے۔ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہو جو اس کے اوپر گرنے والا ہو، اور جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو کیسے دیکھتا ہے؟ جیسے ناک پہ کوئی مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی۔ ایسے بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں چھوڑو، اچھا چلو خیر ہے، کوئی نہیں۔ تو منافق کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ منافق کا رویہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ایسے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی، دل میں خیال آیا کہ گناہ ہوا ہے، شرمندگی کا احساس آنے ہی لگا تھا کہ اس نے اس کو جھٹک دیا۔ اور مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو وہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پہاڑ ہے جو اس کے اوپر گر ہی جائے گا، اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہم اپنے گناہوں کو کہیں ایسے تو نہیں معمولی سمجھتے ہوں، دل میں خیال بھی آتا ہو تو ہم جھٹک دیتے ہوں، جیسے ایسے ہی کہ ناک پر بکی بیٹھی اور اس کو اڑا دیا؟ یا مومن کی طرح کرتے ہیں کہ کوئی غلطی گناہ ہو جائے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تو ہمیں وہ پہاڑ برابر لگ رہا ہو کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، پتہ نہیں میرا رب مجھے معاف کرے گا نہ کہ نہیں کرے گا۔ ایک خوف ہو، اور یہ خوف انسان کو توبہ پر پھر آمادہ کر دے، اللہ کی طرف رجوع کرنے پر اس کو آمادہ کر دے۔ پھر آگے آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا، اور بے شک ہم نے ان کے اکثر کو فاسق ہی پایا۔ کن کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ؟ جیسے پیچھے آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اور کیا ان لوگوں کی رہنمائی جو زمین کے وارث اس کے رہنے والوں کے بعد بنتے ہیں، اس بات نے نہیں کی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سزائیں دیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں تو وہ نہیں سنتے۔ یہ بستیاں ہیں، ہم تجھ سے ان کے کچھ حالات بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، تو وہ ایسے نہ تھے کہ اس چیز کو مان لیتے جسے وہ اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا، بے شک ہم نے ان کے اکثر کو فاسق ہی پایا۔ یعنی پیچھے جو بستیاں گزر چکی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں کوئی عہد کی پاسداری نہیں پائی، اکثر لوگوں کو ہم نے کیا پایا؟ فاسق ہی پایا۔ کون سے عہد کی بات کی جا رہی ہے؟ عہد الست کی، کہ اللہ کے ہاں ہم سب عہد کر کے آئے تھے نا، اللہ تعالیٰ سے دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب نے عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کیا کریں گے؟ دنیا میں آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اکثر لوگوں کو میں نے کیا پایا؟ فاسق پایا۔ انہوں نے عہد کو اللہ کے توڑ دیا، نافرمانی کی اسی رب کی۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر دیکھ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، بے شک میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ اللہ پر حق کے سوا نہ کہوں، بلا شبہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں۔ اس نے کہا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ لے آ۔ کس نے کہا؟ فرعون نے کہا۔ اب بنی اسرائیل کو کہاں بھیج دیں؟ کیونکہ بنی اسرائیل کو فرعون نے کیا بنایا ہوا تھا؟ غلام بنایا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اگر تم کوئی نشانی لایا، فرعون نے کہا اچھا تو دکھاؤ، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو اس نے اپنی لاٹھی پھینکی، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو اچانک وہ ایک
ظاہر اژدہا تھی، اور وہ اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکنے والا تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے 2 معجزے دیے تھے، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ تو ایک ماہر فن جادوگر ہے۔ ماننے کی بجائے، ایمان لانے کی بجائے کیا کہنے لگے؟ یہ تو کوئی ماہر فن جادوگر ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مؤخر رکھ اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دے کہ وہ تیرے پاس ماہر فن جادوگر لے کر آئیں، تاکہ ان کا آپس میں کیا کروایا جا سکے؟ مقابلہ کروایا جا سکے۔ اب کیا ہوا کہ جادوگروں کو اکٹھا کر لیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلا لیا گیا اور ایک بڑے مجمع میں اکٹھا کیا گیا، جو ان کا ایک بہت بڑا تہوار ہوتا تھا۔ سب لوگ وہاں اکٹھے ہوئے اور کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تیار تھے، اب وہ جادوگر بھی تیار تھے۔ اب انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پہلے پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں، یعنی اپنا جادو؟ تو کس نے پہلے پھینکا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم لوگ پھینکو۔ جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں سخت خوفزدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ اور ہم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی پھینک، تو اچانک وہ ان چیزوں کو نگلنے لگی جو وہ جھوٹ بوٹ بنا رہے تھے، پس حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس ہوئے اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ کون مغلوب ہو گئے؟ جنہوں نے ان کو بلایا تھا۔ لیکن جادوگر ایمان لے آئے، کیونکہ وہ جادوگر تھے نا، جادو کو سمجھتے تھے، تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، اور فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا تم اس پر اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ اب فرعون کو غصہ آ گیا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا اپنی طرف سے اور تم اسی پر ایمان لے آئے ہو، یہاں تک کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ بے شک یہ تو ایک چال ہے جو تم نے اس شہر میں چلی ہے تاکہ تم اس سے اس کے رہنے والوں کو نکال دو۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ایک چال ہے، موسیٰ علیہ السلام کی چال ہے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ سو تم جلد جان لو گے، یقیناً میں ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا۔ کس نے کہا؟ فرعون نے کہا۔ کس کو کہا؟ جادوگروں کو۔ پھر یقیناً تم سب کو ضرور بری طرح سولی دوں گا۔ انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور تو ہم سے اس کی سوا کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے۔ اب دیکھیں جادوگروں کا جب بھی یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو دل ہل جاتا ہے نا، کہ ایک لمحے میں ایمان لے آئے، جب پہچان لیا پھر یہ نہیں اچھا گھر جاتے ہیں سوچتے ہیں مشورہ کرتے ہیں، نہیں، جب پہچان لیا تو فوراً ایمان لے آئے، اور یہ بھی خوف دل میں نہیں رہا کہ فرعون ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ جو جادوگر تھے وہ بھی اہل علم تھے نا، وہی تو علم تھا نا ان کے پاس تھا۔ ہاں، لیکن بعض لوگ تو اب علم والے تو وہ بھی تھے، اہل کتاب بھی علم والے تھے، ان کے پاس علم کتاب والے تھے اور اللہ کی کتاب والے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اوت الکتاب، وہ کتاب والے تھے، کتاب دیے گئے تھے، علم تو ان کے پاس بھی تھا، پہچان تو وہ بھی کیے تھے کہ یہ نبی حق ہے، لیکن ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی پہچان لے اور پھر واقعی فوراً تسلیم کر لے، مان لے اور ایمان لے آئے۔ اور پھر فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی بھی پرواہ نہیں کی کہ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، بلکہ جب اس نے کہا کہ میں یوں تمہیں سزائیں دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تو انہوں نے کہا کیا ہوا، پلٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ جانا تو ہے اللہ کی طرف۔ پھر کیا کہنے لگے؟ جب وہ ہمارے پاس آئے، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ فرما بردار ہوں، ہمیں اس حال میں اٹھانا کہ ہم کیا ہوں؟ تیرے فرما بردار ہوں۔
اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اس نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور یقیناً ہم ان پر قابو رکھنے والے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ گھبرائے نہیں موسیٰ علیہ السلام، قوم گھبرا گئی، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ کس سے مدد مانگو؟ اللہ سے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہاں میں ہوں تمہارے ساتھ، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہیں، اللہ کا پیغمبر ہونے کے ناطے کس سے جوڑا اللہ کی مخلوق کو؟ اللہ سے جوڑا۔ ہم کیا کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا یا آنے دوں گی، ہیں؟ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کرنا ہے ہمارے رب نے کرنا ہے، ہماری موجودگی میں بھی اور ہمارے جانے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور کیا کرو؟ صبر کرو، بے شک زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور زمین کس کی؟ اللہ کی ہے، اور زمین میں رکھے گئے خزانے بھی کس کے ہیں؟ اللہ رب العزت کے ہیں۔ یہ جس مال و دولت پر اتراتے ہیں فرعون اور اس کی قوم اور اس کے سردار، وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہے۔ وہ اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ پیچھے بھی یہی بات پڑھی گئی، اب آگے بھی کیا بات آ رہی ہے؟ اچھا انجام کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ پیچھے کیا پڑھا؟ ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا انجام کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ دنیا میں بھی متقی لوگوں کے لیے رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور آخرکار انجام بھی ان کا، متقی لوگوں کا اچھا ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں اس سے پہلے ایذا دی گئی، یعنی ہم تکلیف دیے گئے کہ تو ہمارے پاس آئے، یعنی تمہارے آنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہنے لگی ان کی قوم کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیفیں دیے گے اور اس کے بعد بھی کہ آپ ہمارے پاس آ گئے۔ اس نے کہا تمہارا رب قریب ہے۔ پھر کس سے جوڑ رہے ہیں؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ اچھا میں دیکھتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، نہیں، پھر کس سے جوڑے ہیں؟ اللہ سے ہی جوڑے ہیں۔ تمہارا رب کیا ہے؟ قریب ہے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اب یہ بھی امتحان ہے، ایک وہ تکلیف والا امتحان ہے، اور جب تکلیف اللہ دور کر دے، آزمائش دور کر دے، پھر کیا امتحان ہے کہ اب کرتے کیا؟ اب تم کیا کرتے ہو اللہ کے راستے میں؟ آپ سے سب نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے تو اسے لوگوں پر پیش کر دے تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی، اور اگر اس کے برعکس مصیبت پہنچے تو اللہ کے سامنے رکھ دے تو اللہ عنقریب اسے بے پرواہ کر دے گا، یا تو موت آ جائے گی یا غنی کر دے گا، اور اسے کسی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو پتہ کیا چلتا ہے اس حدیث سے بھی کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو، چھوٹی سے چھوٹی حاجت ہو، یا بڑی سے بڑی ضرورت ہو، بڑی سے بڑی حاجت یا تکلیف ہو، مانگنا کس سے چاہیے؟ اپنے رب سے۔ مصیبت کس کو بتانی چاہیے؟ اپنے رب کو ہی بتانی چاہیے۔ پھر ہمارے دلوں میں یہ خیال آتا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، کس مشکل سے گزر رہے ہیں، کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ جب اس کا بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی یہ تکلیف دور کرنے والا ہے۔ تو ہم سوچیں کہ میرا ہر مشکل، ہر پریشانی میں میرا سب سے پہلا خیال دل میں کس کا آتا ہے؟ میرے دل میں کس کا سب سے پہلے خیال آتا ہے؟ اور آنا کس کا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کی آل کو قحط سالیوں اور پیداوار کی کمی کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، تو جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کے ساتھ نحوست پکڑتے۔ سن لو ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور انہوں نے کہا تو ہمارے پاس جو نشانی بھی لے آئے تاکہ ہم پر اس کے ساتھ جادو کرے تو ہم تیری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ کیا حال تھا فرعون کی قوم کا جب اللہ رب العزت نے ان کو عذابوں کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ نصیحت پکڑتے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اس لیے پکڑا تاکہ وہ نصیحت پکڑتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کا بلیم کس کو دینے لگے؟ موسیٰ علیہ السلام کو، کہ اس کی نحوست کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ایمان نہیں لائے، بات نہیں مانی، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مینڈک ایسے کہ ان کے گھروں میں، کھانوں میں، غلوں میں، بستروں میں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ اور اسی طرح جب خون کا عذاب آیا تو ان کی نہروں میں، ان کے کنووں کا پانی خون میں بدل گیا، مچھلیاں مر گئیں اور نہروں کا پانی بدبودار ہو گیا۔ اب دیکھیں جو پانی آ رہا ہے ہمارے گھروں میں بھی، جہاں سے آ رہا ہے، کنووں سے آ رہا ہے، نہروں سے آ رہا ہے، جہاں سے بھی آ رہا ہے، اب وہ پانی سارا خون آلود ہو جائے تو بدبودار تو ساتھ ہوگا۔ اتنے باری باری، ٹھیک ہے، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اسی طرح جوؤں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب۔ ٹڈیاں وہ جو فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، تو یہ بھی کتنا بڑا نقصان تھا کہ آپ کی پیداوار بچ ہی نہ پائے، اس کو ٹڈیاں خراب ہی کر دیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ خون کی عذاب سے مراد نقصیر کی بیماری مراد لی تھی کہ ہر شخص کی ناک سے کیا بہنے لگ گیا تھا؟ خون بہنے لگ گیا تھا۔ اور جب ان پر عذاب آتا تو کیا کہتے؟ اے موسیٰ اپنے رب سے اس عہد کے واسطے سے دعا کر جو اس نے تیرے ہاں دے رکھا ہے، یقیناً اگر تو ہم سے یہ عذاب دور کر دے تو ہم ضرور ہی تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب کیا ہوتا تھا جب کوئی عذاب آتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ اپنے رب سے کہو اس کو ہم سے دور کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور تیرے ساتھ کیا کریں گے؟ بنی اسرائیل یعنی جس کو ہم نے غلام بنایا ہوا ہے جانے دیں گے۔ پھر جب ان پر عذاب کو ایک وقت تک دور کر دیتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم ان پر سے عذاب کو ایک وقت تک کے لیے دور کر دیتے جسے وہ پہنچنے والے تھے، تو اچانک وہ عہد توڑ دیتے تھے۔ تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر انہیں سمندر میں غرق کر دیا اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا۔ وہ بنی اسرائیل جو کیا تھی؟ غلام قوم تھی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ رب العزت جسے چاہے، پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ زمین کا وارث کون ہے؟ اللہ ہے، جسے چاہے وارث بنا دے۔ یہ تو اللہ کی ہے، جسے چاہے اس کا وارث بنا دے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے ان کو غرق کر دیا، ان بادشاہوں کو، ان سرداروں کو جو کرتے تھے، جن کے مال و دولت تھے، بڑے بڑے محل تھے، پوری ملک کے بادشاہ تھے، کیا کیا؟ پانی میں غرق کر دیا، سمندر میں غرق کر دیا، اور ان کی زمینوں کا کس کو مالک بنا دیا؟ بنی اسرائیل کو۔ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور تیرے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہوگی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، ان کو ان کے صبر کا پھل ملا۔ اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کے لوگ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے وہ سب کیا کر دی؟ برباد کر دی، ان کو بھی برباد کر دیا۔ اب کیا یہاں پہ ان کو کس کا پھل ملا؟ ان کے صبر کا پھل ملا۔
تو اللہ رب العزت کسی بھی قوم کسی بھی انسان کا صبر رائگاں نہیں جانے دیتے. اگر وہ سچے معنوں میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پھل اس دنیا میں بھی دیتے ہیں. اور صبر کیا ہے؟ رک جانا، ٹھہر جانا نیگیٹو ریئیکشن سے، یا یہ کہ اندر اٹھنے والے طوفان کو اپنے اندر ہی سمو لینا. جب تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک اندر عجیب سی ہلچل ہوتی ہے، ایک طوفان ہوتا ہے جس طوفان کو انسان چیخ چیخ کر بتانا چاہتا ہے، اپنے غبار کو باہر نکالنا چاہتا ہے، لیکن کیا اس غبار کو اپنے اندر ہی سمو لینا، یہ کیا ہے؟ صبر ہے. اور جس نے ایسا صبر کر لیا تو پھر اللہ رب العزت اس کی مشکلیں اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اللہ اس کے صبر کا پھل اس کو ضرور عطا کرتے ہیں. آگے دیکھیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں پر آئے جو اپنے کچھ بتوں پر جمے بیٹھے تھے. کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے کچھ معبود ہیں. اب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جس رب نے اس فرعون کے ظلم سے اس کی غلامی سے آزاد دی، اور وہ فرعون جو ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اس ظالم فرعون سے اور اس کی پوری قوم سے جو نجات دی، تو اس کو ماننے کی بجائے، اس کی عبادت کرنے کی بجائے کیا کہنے لگے؟ آگے آئے کچھ لوگ بت کی پوجا کر رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے، وہاں جمے بیٹھے تھے بتوں کے آگے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنے لگے؟ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جس کی ہم کیا کریں؟ پوجا کریں. اس نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کرتے ہو، بے شک یہ لوگ تباہ کیے جانے والے ہیں. وہ کام جس میں وہ لگے ہوئے ہیں وہ باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اب یہ کیا تھی؟ غلام قوم تھی، جو دیکھتے تھے کہتے تھے شاید ہمیں بھی ایسے ہی کر لینا، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے تھے. اب ان کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے بھی کیا بنا دے؟ بت بنا دے. تو بت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز بت بن جاتی ہے جس کو انسان اپنی زندگی میں اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور اس کے کام کو بھول جاتا ہے. تو ہماری زندگیوں میں تو کوئی ایسے بت نہیں جس کی طرف بار بار پلٹ کے ہمارا دھیان جاتا ہو، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی ہے. اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہ اللہ کے سوا تمہارے لیے میں کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی. چن لیا نا اب اس قوم کو اللہ رب العزت نے، بنی اسرائیل کو امامت دیے جانے والے تھے یہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے تمہیں ان سے نجات دی جو تمہیں قتل کرتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے، تم پر ظلم ڈھاتے تھے، تمہیں غلام بناتے تھے اور تم سے سخت مشقتوں والے کام لیتے تھے. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور اس سے 10 راتوں کے ساتھ پورا کر دیا، سو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں پوری ہوگی. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم میں تو میرا جانشین رہ اور اصلاح کرنا اور مفسدوں کے راستے پر ہرگز نہ چلنا. اب کیا ہوا؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہاں بلا لیا؟ اپنے پاس. کس لیے؟ کتاب دینے کے لیے. اور ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال چھوٹے تھے، اب موسیٰ علیہ السلام جب کہ جا رہے ہیں اللہ رب العزت سے کتاب لینے، ملاقات کرنے،
تو اپنی ذمہ داری کس کو سونپ کر جا رہے ہیں؟ ہارون علیہ السلام کو، اور ان کو نصیحت کر کے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے یکسوئی بہت ضروری ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہاں بلایا؟ کوہ طور پر۔ تو ہمیں بھی علم حاصل کرنے کے لیے، یکسوئی اختیار کرنے کے لیے پھر گھروں سے نکلنا پڑتا ہے، اور ہمیں نکلنا بھی چاہیے۔ اگر ہم اسی گھر میں بیٹھ کے انہی گھر کے کام کاجوں میں ہم کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں پڑھ لوں گی، میں سن لوں گی، تو جب تک یکسوئی نہیں آئے گی تو تب تک ہم علم کو اپنے دلوں میں داخل نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں بھی علم حاصل کرنے کے لیے پھر گھروں سے نکلنا پڑے گا، اس کتاب کو اپنے دلوں میں جذب کرنے کے لیے، یکسوئی کے لیے کسی ایک جگہ جمع ہو کر اس کو سیکھنا پڑے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 144 میں فرمایا، اے موسیٰ، بے شک میں نے تجھے اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر چن لیا ہے، پس لے لے جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، سو انہیں قوت کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی بہترین باتوں کو پکڑے رکھیں، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ یعنی جو اس میں احکامات ہیں خود بھی پکڑو اس کو، اس پر عمل کرو، اور اپنی قوم سے بھی کہو کہ ان احکامات کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ مضبوطی سے یعنی دل کی مضبوطی مراد ہے، اور عمل کی نیت سے۔ پھر آگے آیت نمبر 148 میں، اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ سے ملاقات کے لیے، ہدایت رہنمائی لینے کے لیے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ اب وہ بات دماغ میں تھی نا کہ وہ جو دیکھا ہوا تھا بتوں کی پوجا کرتے لوگوں کو، اب کیا کیا؟ اس موسیٰ علیہ السلام کے جانے کو غنیمت سمجھا اور پیچھے سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم کا سا تھا، جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ بے شک وہ نہ اس سے بات کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ انہوں نے اسے پکڑا اور وہ ظالم تھے، اور جب وہ پیشما ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا یقیناً اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ہمیں نہ بخشا، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا۔ یہ بچڑا کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا۔ جیسے آج دیکھیں، آج بھی بہت سی چیزیں ایسے بن جاتی ہیں نا، بچوں کے کھلونے ہی لے لیں کہ اس میں سے آواز آتی ہے، تو اس نے اس قسم کا اس کو بنایا کہ جب ہوا اس کے اندر سے گزرتی تھی تو اس میں ایک آواز پیدا ہوتی تھی۔ چنانچہ سامری نے انہیں دھوکہ دیا اور کہا کہ یہی ہمارا وہ معبود ہے جس نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی۔ سب نے اس کی بات مان لی اور ہارون علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ اب دیکھیں کتنی بے وقوفی کا عالم تھا کہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے جو بنا رہے ہیں وہ بھلا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے کہا بری ہے جو تم نے میرے بعد جانشینی کی۔ کس کو کہا؟ ہارون علیہ السلام کو ڈانٹنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی ذمہ داری کس کو سونپ کے گئے تھے؟ ہارون علیہ السلام کو پیچھے۔ تو جب قوم کی واپس آ کر یہ حالت دیکھی کہ بت کی پوجا کرنے لگے اور ایک بچڑا ہی معبود بنا لیے، تو ہارون علیہ السلام کو ڈانٹنے لگے، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی؟ اور اس نے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے، سو دشمنوں نے مجھ پر
سو دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کر اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے تو ہارون علیہ السلام نے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھا۔ اس وقت ان کا غصہ بجا تھا کیونکہ انہیں حقیقت کا پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ اپنی ذمہ داری کس کو دے کے گئے تھے؟ ہارون علیہ السلام کو دے کے گئے تھے، تو انہیں تو ان کو ہی ڈانٹنا تھا نا۔ لیکن ہارون علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کو پتہ نہیں ہے، اس لیے یہ غصے میں ہیں۔ یہ جانتے نہیں کہ میں نے تو اپنی ذمہ داری نبھانے کی پوری کوشش کی، میں نے تو پورا ان کا مقابلہ کیا، لیکن یہ تو سننے کے اس میں ہی نہیں تھے کہ سن کے دیتے۔ ان کے دماغوں پہ تو بس یہ نشہ چھایا ہوا تھا کہ اس کی پوجا کرنی ہے اور ایک بچڑا بنانا ہے۔ تو ہارون علیہ السلام نے اس وقت تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ تو پیار سے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ دشمن کو، اپنے اور میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کرو اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شمار نہ کرو۔ پھر اس نے کہا اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے۔ جب پتہ چل گیا، سچویشن پتہ چل گئی، سارا معاملہ پتہ چل گیا، تو کس سے دعا کرنے لگے؟ اللہ سے، اللہ کی طرف رغبت کی۔ کہا اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ رب اغفر لی ولی اخی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی کو بھی بخش دے۔ وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں رحمت میں داخل کر لے۔ وانت ارحم الراحمین، اور بے شک تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بہنیں بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہیں نا، تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ میں جب بھی یہ پڑھتی ہوں نا تو میرے دل سے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے بھی دعا نکلتی ہے کہ واقعی بہت خوبصورت دعا ہے، اور اس کا مطلب بہت خوبصورت ہے۔ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، اور ہمیں یعنی ہمیں کس میں لپیٹ لے، کس میں سمیٹ لے؟ اپنی رحمت میں، اور اپنی بخشش میں ہمیں داخل کر لے، اور اپنی رحمت میں ہمیں داخل کر لے۔ اور تجھ سے بڑھ کر تو کوئی رحم کرنے والا ہے ہی نہیں۔ بخشش مل گئی، اللہ کی رحمت مل گئی، تو سب کچھ مل گیا۔ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو پکڑا ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے بڑا غضب پہنچے گا اور بڑی رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو بے شک تیرا رب اس کے بعد ضرور بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یعنی اتنا بڑا گناہ بھی کر لی ہے تو اگر توبہ کر لی اور پھر اصلاح کر لی، اپنے آپ کو بدل لیا، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس کتاب میں بھی کس کے لیے ہے ہدایت؟ پہلے پارے کے سٹارٹ میں پڑھا ہدی للمتقین، کہ اس میں ہدایت کس کے لیے؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کے آئے تھے اللہ کے پاس سے، اس میں بھی ہدایت، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، اس میں بھی ہدایت کس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں تقوی ہے، اللہ کی محبت ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 158 میں کہہ دیں اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت۔ اب پیچھے پیغمبروں کا ذکر کر کے، ان کی قوموں کا ذکر کر کے، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہہ دیں اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن اب جو ہوں کون ہے رسول؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ اب میں رسول ہوں، اب میری شریعت کو فالو کیا جائے گا۔ کس کی شریعت کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے کہہ دیں اے لوگوں کو بتا دیں کہ بے شک میں تم سب کی طرف اب اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پس تم اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔
آپ سے سب نے فرمایا آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب یہ جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے نافرمان انسانوں اور جنوں کے۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے کچھ لوگ ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، یعنی سارے ان میں سے فاسق نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ موسیٰ کی قوم میں سے اللہ تعالیٰ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 161 میں، اور جب ان سے کہا گیا اس بستی میں رہو اور اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ اور کہو بخش دے اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو تو ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے، تو ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اب یہاں کس کا ذکر ہے؟ یہاں بھی بنی اسرائیل کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں رہو اور ادھر اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، ریحا کا علاقہ ہے جو سب سے پہلے بنی اسرائیل سے فتح ہوا تھا، تو اب انہیں کیا کہا گیا؟ اب یہاں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن کیا کرنا؟ سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، جھکتے ہوئے۔ اب فتح کر لیے تو ایسے نہیں اب اکڑتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو، فاتح بن گئے ہو تو اب یہ نہیں کہ اکڑتے ہوئے فخر اور غرور کے ساتھ بستی میں داخل ہو، بلکہ کیا کہا گیا؟ جھک کے داخل ہو، عاجزی سے اور اللہ سے بخشش مانگتے ہوئے داخل ہو۔ اگر ایسے داخل ہوگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ تو ہمارے لیے بھی کیا حکم ہے اس میں؟ ہمارے لیے بھی کیا نصیحت ہے کہ ہم اللہ رب العزت ہمیں بھی جب کوئی فتح دے دے، کوئی کامیابی دے دے تو اس کا کریڈٹ خود کو نہیں دینا، بلکہ کس کی ذات کو دینا ہے؟ اللہ کی ذات کو دینا، اور وہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد انسان کے اندر اور زیادہ عاجزی آ جانی چاہیے، نہ کہ انسان کے اندر غرور اور تکبر آ جائے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا میں نے ایسے اور ایسے کیا تو بس میں کامیاب ہوگی، اور لوگوں کو ہم بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی ٹیسٹ ہو، کوئی بھی امتحان ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو کامیابی کی طرف انسان کو لے کے جا رہی ہو، تو اس میں ہم اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں نا، اور اپنی بڑائی کے پھر کس سے سناتے ہیں کہ ایسے اور ایسے اور ایسے میں نے کیا تو میں کامیاب ہوگی۔ پھر آگے آیت نمبر 163 میں، اور ان سے اس بستی کے بارے پوچھ جو سمندر کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی۔ یہ صحابہ سبت والوں کا پیچھے قصہ سن چکے ہیں نا آپ، کہ کس طرح اللہ رب العزت نے جو ہفتے کا دن تھا ان کے لیے ان کی عبادت کا دن تھا، اور اس میں تجارت، خرید و فروخت سب کچھ کیا تھا ان کے لیے؟ حرام تھا۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ رات کو جال بچھا دیتے تھے اور اگلے دن ہفتے کی رات کو بچھا دیتے تھے اور اگلے دن نکال لیتے تھے۔ ہیلا سازی کی تھی انہوں نے۔ تو یہاں پہ پھر سے انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، بہت سخت عذاب۔ اب کیا تھا؟ اس میں بھی 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ جو تھے وہ یہ ہیلا سازی کرنے والے، ایک وہ گروہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا کہ ایسا نہ کرو، اللہ کے عذاب کے مستحق نہ بنو، اور جو تیسرا گروہ تھا وہ نہ خود کرتا تھا اور نہ ان کو منع کرتا تھا، اور بلکہ جو منع کرنے والے ہوتے تھے ان کو بھی روکتا تھا کہ چھوڑو ان کو کیا ضرورت ہے منع کرنے کی۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ دونوں گروہ پکڑے گئے۔ کون سے 2 گروہ؟ ایک جو کرتے تھے اور ایک وہ جو نہ کرتے تھے اور نہ منع کرتے تھے، اور بچا کون سا گروہ؟ جو
نہ کرتا تھا اور بلکہ کیا کرتا تھا؟ دوسروں کو منع بھی کرتا تھا۔ تو برائی کو روکنا اپنے آپ کو اللہ کے عذاب، جو برائی کو روکتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ پھر جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ تو ان پر عذاب کیا ہوا تھا کہ ان کی صورتیں مسخ کر دی گئی تھی، انہوں نے ہیلا سازی کی تھی نا، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا تھا اور مسخ کر کے بندر بنا دیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں پیٹ سے باہر آگ میں ہوں گی اور وہ اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ اہل جہنم اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے، یعنی اپنی تکلیف بھول کے اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے، اے فلاں تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ کیا تم ہمیں نیکی کرنے اور برائی سے باز رہنے کی نصیحت نہیں کیا کرتے تھے؟ تم تو ہمیں نصیحت کرتے تھے، تمہارا یہ حال کیسا ہو گیا؟ وہ شخص جواب دے گا، میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ تو خود بھی برائی سے رکنا ہے، دوسروں کو بھی روکنا ہے۔ اگر خود نہ رکے دوسروں کو روکتے رہے تب بھی عذاب ہے، اور اگر تب تو دگنا عذاب ہے، اور اگر دوسرا گروہ کون سا عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا؟ خود نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی نہیں روکتے تھے، تو دونوں طرح سے پکڑ ہو سکتی۔ تو خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، خود بھی نیکی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف رغبت دلانی ہے۔ اور جب تیرے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسا شخص ضرور بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دے، بے شک تیرا رب یقیناً بہت سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ خواہ وہ غالب ہوں یا مغلوب، حاکم ہوں یا محکوم، اللہ تعالیٰ ضرور ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کرتا رہے گا جو بنی اسرائیل کے لیے باعث اذیت ہوں گے قیامت تک، اور انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اور چین سے نہ بیٹھنا یہ بھی ایک قسم کا کیا ہے؟ عذاب ہے۔ آج دیکھ لیں کہاں ان کو چین ہے، ہر وقت کسی کے ساتھ جنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں، امن تو نہیں ہے ان کے پاس۔ پھر آگے آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان کے بعد ان کی جگہ نالائق جانشین آئے جو کتاب کے وارث بنے اور اس حقیر دنیا کا سامان لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا، اور اگر ان کے پاس اس جیسا اور سامان آ جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ یعنی بعد میں اللہ تعالیٰ کہنے کیسے جانشین آئے؟ جو کتاب کے وارث بنے، وہ اس حقیر دنیا کا سامان لیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے تو ان کو اس کتاب کا وارث بنایا، لیکن وہ کس کی طرف جھکتے ہیں؟ دنیا کے حقیر ساز و سامان کی طرف، اور سمجھتے کیا اور کہتے کیا ہیں؟ ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا۔ آج یہی خوش فہمی ہماری نہیں ہے؟ آج ہمارا بھی حال ایسا نہیں ہے؟ کیا یہ ہم ہی جانشین تو نہیں کہ جن کو اللہ نے اس کتاب کا وارث بنایا، لیکن وہ کس کی طرف جھک رہے ہیں؟ دنیا کی طرف جھک رہے ہیں، دنیا کی نعمتوں کی طرف جھک رہے ہیں، دنیا کو سمیٹنے کی طرف لگے ہوئے ہیں، اور تمنا کیا رکھتے ہیں اور خواہش کیا رکھتے ہیں، اور خوش فہمی ان کو کیا ہے کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور اگر ان کے پاس اس جیسا اور سامان آ جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہنے اتنے لالچی ہیں، اتنے حریص ہیں دنیا کے کہ ایک تو خود سمیٹ رہے ہیں، لے رہے ہیں، اس حقیر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس قرآن کی دولت کو چھوڑ کر، اور اس جیسا اور بھی ملے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ ایسا ہی نہیں ہے آج ہمارا حال کہ جتنا مل جائے اتنا ہی کم لگتا ہے، اور ملتا نظر آ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں ہاں آ جائے اور آ جائے۔ کیا ان پر کتاب کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہیں گے، اور انہوں نے جو کچھ اس میں ہے پڑھ لیا ہے، اور آخری گھر
ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں. پھر وہی بات تقوی والی بات. آج اس بارے میں کتنا تقوی کا ذکر کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ پھر یہیں پہ فرما رہے ہیں کہ آخری گھر یعنی انجام اچھا کن کا ہوگا؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. پھر آگے آیت نمبر 172 میں، اور جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو بے شک ہم اس سے غافل تھے. اب یہاں پہ اسی عہد الست کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ابھی پہلے میں نے پیچھے ذکر کیا، کہ جب اللہ رب العزت نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا، یعنی جتنی روحیں دنیا میں آنی تھی ان سب کو پیدا کیا، تو ان سے کیا لی تھی؟ پھر گواہی لی تھی اور ان سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی، یعنی سب نے اس وقت شہادت دی تھی، لیکن دنیا میں آ کر اس عہد کو بھول گئے اور اس رب سے غافل ہو گئے، اس کی یاد سے غافل ہو گئے اور لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ کہنا ہے یہ عہد ہم نے تم سے کس لیے لیا تھا؟ تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ بے شک ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے. تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے کس پر پیدا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. پھر آگے آیت نمبر 176، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اور انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنا جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اسے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان کے ذریعے بلند کر دیتے. کس کے ذریعے؟ ان آیات کے ذریعے، اس قرآن کو تھامنے کے ذریعے، مگر وہ زمین کی طرف چمٹ گیا. اب پیچھے بھی ذکر کیا نا، اللہ رب العزت نے بتایا کہ کس طرح ناخلف جانشین آئے، کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ نے تو ان کو کتاب کا وارث بنایا لیکن وہ کس کی طرف جھک گئے؟ دنیا کی طرف. اب یہاں ایسے شخص کی مثال دی جا رہی ہے کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے قرآن کی دولت دی، اپنی آیات دکھلائی، اس کو قرآن پکڑایا، اس نے قرآن کو تھاما، لیکن اس کے بعد وہ کس کی طرف لپک گیا؟ دنیا کی طرف لپک گیا، زمین کی طرف جھک گیا، زمین کی نعمتوں کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا. تو اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے. کتے سے اس کی مثال دی اللہ رب العزت نے. کیوں؟ کیونکہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے، ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالتا ہے، ہانپتا ہے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. سو تو یہ بیان سنا دے تاکہ وہ غور و فکر کریں. برے ہیں وہ لوگ مثال کی روح سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے. کس کی مثال دی؟ اب قرآن والے کی، جس کو اللہ نے کتاب دی اور وہ کس کی طرف جھک گیا؟ دنیا کی طرف، اپنی خواہشات کی طرف. تو کتے سے کیوں مثال دی گئی؟ کہ جیسے لالچی ہوتا ہے نا، وہ بھی، اس کی بھی ہر وقت زبان باہر ہی رہتی ہے، لار ٹپکتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا انسان بھی اسی کی مانند ہے کہ اس کی بھی لار ہر وقت ٹپکتی رہتی ہے. ایک خواہش پوری ہوتی ہے، دوسری کی تمنا، دوسری پوری ہوتی ہے، تیسری کی تمنا، تیسری کی لالچ. اللہ نے تو اس کو چنا اس کتاب کے لیے، لیکن اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ زمین کی طرف جھکا لیا. اللہ نے تو اس کتاب کے ذریعے اس کو بلندی دینا چاہی، لیکن اس نے رسوائیوں کو اپنے لیے چنا، ذلت کو چنا اپنے لیے. اللہ نے تو اس کو اپنا بنانا چاہا، لیکن اس نے کس کا بننا چاہا؟ شیطان کا بننا چاہا.
پھر آگے آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ کہنے جن کے ساتھ، لیکن وہ جن کے ساتھ دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے ہی نہیں ہیں، یہ لوگ چوپایوں جیسے ہیں بلکہ یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہی ہیں جو بالکل بے خبر ہیں۔ ایسے انسانوں کو جو اپنی آنکھوں، کانوں اور دل کے ذریعے سے اللہ کے کلام کو نہیں پہچانتے، اللہ کو نہیں پہچانتے، یہ علم حاصل نہیں کرتے، اللہ کی آیات کو اپنے دل میں نہیں اتارتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ چوپایوں کی مانند ہیں۔ کیوں چوپایوں کی مانند ہیں؟ کہ ان کے کان بھی وہی کام کریں جو چوپایوں کے کرتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی وہی، کہ ان کی آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن سمجھ بوجھ ان کو کچھ نہیں ہوتی، کان سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ چوپایوں کی مانند ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سب سے اچھے نام کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں، سو اسے اس کے نام کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، انہیں جلد ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارا کرو، تو اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارا جائے، اس سے دعائیں مانگی جائیں۔ اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے۔ مطلب جب نافرمانی کرتے تو مزید نعمت دے کر ڈھیل دے دی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جب وہ بھول جاتا ہے پھر اچانک اس کی پکڑ کرتے ہیں، سنستدرجہم، آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جاتے ہیں، یعنی استدراج، ڈھیل دی جاتی ہے انہیں، اور میں انہیں مہلت دوں گا، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اور کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی میں کوئی جنون نہیں، وہ تو ایک کھلم کھلا ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کفار مکہ کیا کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، دیوانے ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو کسی قسم کا جنون نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے۔ پھر آگے 189 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف جا کر سکون حاصل کرے، پھر جب اس نے اس عورت کو ڈھانکا تو اس نے ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر اسے ڈھانپا تو اس نے ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر اسے لے کر چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بھاری ہوگی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی، یعنی دونوں میاں بیوی نے جب حمل ٹھہر گیا اپنے رب سے دعا کی جو ان کا رب ہے کہ بے شک اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور ہی شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب اس نے انہیں تندرست بچہ عطا کیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیا۔ ایسا ہی نہیں ہوتا، اولاد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جب اولاد دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اللہ کی طرف جھکنے کی بجائے سارا کریڈٹ دوسروں کو دے دیتے ہیں، فلاں ڈاکٹر، فلاں پیر، فلاں دم والے سے علاج کرایا تھا تو آج بچہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارا کریڈٹ دوسروں کو دے دیتے ہیں، دوسروں کو پھر شریک بنا لیتے ہیں جو اس نے انہیں عطا کیا اس میں، پس اللہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ کیا وہ انہیں شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے؟ پیدا کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ جن کو وہ شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 194 میں بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی بندے ہیں، پس انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر لازم ہے نا، اگر تم انہیں پکارتے ہو تو پھر ضروری بات ہے کہ وہ پھر تمہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟
अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम ऐदी यबतिशून बिहा अम लहुम ऐनुन युबसिरून बिहा अम लहुम आज़ानुन यस्माऊन बिहा कुल उदऊ शुरकाअकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून। क्या इनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हैं, या इनके हाथ हैं जिनसे वो पकड़ते हैं? अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हें कुछ समझ नहीं आती, किन बुतों की तुम पूजा करते हो? देखो तो उनके क्या हाथ हैं जिनसे वो पकड़ते हैं, पाँव हैं जो वो चल सके, आंखें हैं जिनसे वो देखते हैं, या इनके कान हैं जिनसे वो सुनते हैं? कह दें तुम अपने शरीकों को बुला लो, फिर मेरे खिलाफ तदबीर करो, बस मुझे मोहलत फिर ना दो। बेशक मेरा यारो मददगार कौन है? अल्लाह ही है, जिसने ये किताब नाजिल की है, और वही नेकों का यारो मददगार बनता है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं 199 में, और फिर देखें सोचने की बात है, अपने हाथों से बनाए हुए माबूद जो ना देख सकते हैं ना जो बोल सकते हैं। इंसान की अकल भी दंग रह जाती है ना, कि थोड़ी सी भी तो सेंस होनी चाहिए ना इंसान में कि इंसान कर क्या रहा है। और उनको पुकारते हैं जो अपने ऊपर से मक्खी को भी नहीं हटा सकते, उनके ऊपर मक्खी आकर बैठ जाए उसको नहीं अपने से हटा सकते, उसको भी ये लोग हटाते हैं उसके ऊपर से मक्खी, तो वो इनकी क्या मदद करेगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 199 में, दरगुजर इख्तियार कर, नेकी का हुक्म दे और जाहिलों से किनारा कर। क्या कि अगर बताने के बावजूद नहीं मानते, तंज करते हैं, तकजीब करते हैं, जुठलाते हैं, तो फिर क्या करो? दरगुजर करो, उनकी बातों को दिल पर ना लो, उनको माफ़ कर दो। तो हमारे दीन ने हमें क्या सिखाया है कि इस रास्ते में भी अगर आपको तकलीफ़ें पहुँचे, लोग बुरा भला कहें, ताने दें, तकलीफ़ें पहुँचाएं, अजियतें दें, तो क्या करो? दरगुजरी इख्तियार करो। और क्या करो? नेकी का हुक्म देते रहो, और जाहिलों से क्या करो? किनारा कशी इख्तियार करो। और अगर कभी शैतान की तरफ से कोई उकसाहट तुझे उभारे तो क्या कहो? किसकी पनाह में आ जाओ? अल्लाह की पनाह में तलब करो, अल्लाह की पनाह तलब करके अल्लाह की पनाह में आ जाओ, बेशक वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। यानी जैसे दिल में कोई वसवसे आने लगे, शैतान डालने लगे कि देखो तुम तो इतनी कोशिश करते हो फिर भी कोई तुम्हारी बात तो सुनता नहीं, छोड़ो दीन का काम, फिर क्या ज़रूरत है करने की, कोई आता तो है नहीं, कोई सुनता तो है नहीं, छोड़ो तुम भी, तुमने तो कोशिश की लेकिन कोई नहीं आया। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अगर शैतान तुम्हारे दिलों में ऐसे वसवसे डाले तो क्या करो? फिर अल्लाह की पनाह में आ जाओ और समझ जाओ कि ये किसकी तरफ से है उकसाहट, ये शैतान की तरफ से है। तो जब वसवसे ज़्यादा होने लगे तो ज़िक्र की भी कसरत कर देनी चाहिए, क्योंकि ज़िक्र करने वाला शैतान से ऐसे महफूज हो जाता है जैसे कोई किले में बंद हो जाता है। फिर जो किले में बंद हो जाए तो बाहर से दुश्मन उसको अंदर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसी तरह शैतान भी फिर उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यकीनन जो लोग डर गए जब इन्हें शैतान की तरफ से कोई बुरा ख्याल छूता है वो होशियार हो जाते हैं, फिर अचानक वो बसीरत वाले हो जाते हैं। फिर तकवा वालों की बात आई, अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्नल्लज़ीना तक़ौ, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, जो अल्लाह से डरते हैं, जब इन्हें शैतान की तरफ से कोई बुरा ख्याल छूता है तो वो होशियार हो जाते हैं, वो उसके बहकावे में नहीं आते, वो और ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं कि शैतान हम पर हमला कर रहा है। फिर अचानक वो बसीरत वाले हो जाते हैं, उनकी नज़रें और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अलर्ट हो जाते हैं, उन्होंने महसूस कर ली शैतान की आहट भी। तो असल में तकवा वो चीज़ है, अल्लाह की मोहब्बत वो चीज़ है जो इंसान को फिर किससे बचाती है? शैतान से बचाती है, शैतान से अलर्ट करती है। फिर आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 204 में फरमाते हैं वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहु व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून, और जब कुरान पढ़ा जाए तो इसे कान लगा कर सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर क्या किया जाए? रहम किया जाए। तो अगर अल्लाह की रहमत चाहते हैं तो कुरान को कैसे सुनना चाहिए? खामोशी के साथ सुनना चाहिए, कान लगा कर, दिल के कान खोल कर, और अपने रब को अपने दिल में आजी से और खौफ से और बुलंद आवाज़ के बगैर अल्फाज से सुबह शाम याद कर और गाफिलों से ना हो। यानी अब इस आयत में सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी
کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، اپنے رب کو یاد کرو۔ پرندے بھی کیا کرتے ہیں؟ صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ کون؟ یعنی فرشتے۔ تو ہمیں بھی کس کی تسبیح بیان کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اور سجدہ بھی کس کو کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کو۔ اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آیت کون سی آیت ہے؟ سجدہ تلاوت والی۔ اب یہ جو قرآن میں سجدہ آتا ہے اس کے متعلق اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں، اس میں رخصت ہے، کیا بھی جاتا ہے اور نہیں بھی کیا جائے تو گناہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سجدے کا اہتمام کیا کرتے تھے اور صحابہ بھی، یہاں تک کہ اتنی جگہ کم ہو جاتی کہ بعض صحابہ ایک دوسرے کے اوپر ہی جھک جاتے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ کرنا چاہیے، اور اگر رہ بھی جائے تو گناہ نہیں ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين